یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں بڑی خرابی آ گئی ہے، مسالک بنا لیے اور فرقے بنا لیے، اور اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ جی اس مسجد میں وہابیوں کا آنا منع ہے، اس مسجد میں دیوبندیوں کا آنا منع ہے، اس مسجد میں مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آپ مسجد میں تو کافر بھی جا سکتا ہے، بالکل مسجد میں پاک صاف ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی موجود ہوتے تھے، اور باقاعدہ کافر لوگ مسجد میں، یہودی لوگ، عیسائی لوگ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے، آپ ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، اسلام کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان جو آپس میں جزوی طور پر کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہے، مسلمان ہے، قرآن ایک ہمارا، نبی ایک ہمارا، سب کچھ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی دوریاں کیوں؟ یہ ہماری کہیں نہ کہیں شدت ہے، اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم دیکھیں ہمارے جزوی اختلافات ہیں، تھے یا رہیں گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مذہب کے اعتبار سے ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو مسالک میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اگر چھوٹے موٹے اختلافات کو گھر رکھیں، اس کو اس لیول پر نہ لائیں کہ جی ہماری مسجد آپ نہیں آ سکتے، آپ ان کی مسجد نہیں آ سکتے، یہ سراسر جہالت کی باتیں ہوتی ہیں، نادانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا، ایک شخص آیا مسجد میں پیشاب، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، نبی نے اس کو روک دیا، نہ ابھی رکو، پیشاب کرنے دو، کیونکہ اگر پیشاب کرتے ہو تم نے اسے ڈانٹ دیا یا اسے ہٹا دیا تو ہو سکتا ہے اس کا پیشاب رک جائے، اس کی موت تک واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ پیشاب اچانک رک جانا یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ نبی نے صحابہ کو روک دیا، نہ اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب آسانی کے ساتھ کر لیا، اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو گفتگو کی، بات چلی، کیوں تم نے ایسا کیا، اس سے بات کی، اور اس اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف نبی کا کردار یہ ہے کہ نبی ایک کافر آ کر مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، نبی نے روک دیا، کرنا روکو، اسے مت مارو، اسے مت۔ جب وہ پیشاب کر چکا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے گفتگو کری، نبی کے ان اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارا اخلاق مسلمانوں کے تئیں یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد میں نہیں جا سکتا، یہ سراسر جہالت ہے، نادانی ہے، اور نبی کے جو اصلی تعلیمات ہیں اس سے ہم کہیں نہ کہیں دور ہیں، ہمارے اندر جہالت بھر گئی ہے، اور نبی کا جو اصلی عشق تھا، نبی کی جو اصلی اطاعت تھی، نبی کی جو اصلی تعلیمات تھی، اس سے ہم کہیں نہ کہیں دور ہو گئے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ چیزیں ہمارے سماج میں داخل ہو گئی ہیں۔ جی بہت بہتر مفتی صاحب، وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا، آپ یہاں آئے، آپ نے تمام تر سوالات کے بحسن خوبی جوابات دیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جزاکم اللہ۔